بسم اللہ الرحمن الرحیم عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں. امیر المؤمنین فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقولو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کی ثواب کا دار المدار نیتوں کے اوپر ہے. وانما، اور بے شک، لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، ما وہ چیز ہے نوا جس نے اس کی نیت کی. فمن کانت ہجرتہ، فمن پس وہ شخص، کانت کے ہو، ہجرتہ اس کی ہجرت، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ورسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اس کی ہجرت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ومن کانت ہجرتہ، ومن اور وہ شخص، کانت کے ہو، ہجرتہ اس کی ہجرت، لدنیا دنیا کے لیے، یصیبہا کہ اس کو حاصل کرے، او امرأۃ یا ایک عورت کی طرف، ینکحہا کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ پس اس کی ہجرت ہے، الی ما اس چیز کی طرف، ہاجر الیہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی. بات سمجھ آئی؟ جی. ہاں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے متعلق دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات، اس حدیث کا شان ورود ہو. بات سمجھے کہ یہ حدیث کس موقع پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. تو شان ورود کے متعلق بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت رہتی تھی جو ام قیس کے نام سے مشہور تھی. کس نام سے؟ ام قیس کے نام سے مشہور تھی. بات سمجھی؟ تو اس کو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا. اس نے شرط لگائی کہ میں آپ سے نکاح اس وقت کروں گی جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر لیں. کہاں ہجرت کر لیں؟ مدینہ منورہ ہجرت کر لیں. بات سمجھے؟ تو اس کے بعد اس شخص نے مدینہ منورہ ہجرت کی، محض اس نیت سے کہ اس عورت سے کیا کرے؟ نکاح کرے. تو نکاح کی نیت سے انہوں نے ہجرت کی. اس کے بعد اس سے نکاح ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاملہ پہنچا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اصلاح کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی. بات سمجھے کہ یہ ہجرت، یہ عبادت، عظیم عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عظیم عبادت ہے. تو پھر عبادت کے اندر نیت کی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی. عبادت میں کس کی نیت ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے. بات سمجھے؟ کسی اور کی نیت نہیں ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. بات سمجھے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اس کتاب کی شروع میں کیوں لے کر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو بہت ساری ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث کو کتاب کی شروع میں کیوں لے کر آئے؟ کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کیوں کی؟ مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر کتب حدیث اسی حدیث سے شروع کی گئی ہے، ان کی ابتدا اس حدیث سے ہوئی ہے. لیکن دیکھو بخاری
اور شریف اور مشکات شریف وغیرہ. بات سمجھے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بعض محدثین کی یہ رائے ہے کہ جو شخص اپنا کتاب لکھے تو وہ اس حدیث سے ابتدا کرے. کس حدیث سے؟ اس حدیث سے ابتدا کرے. بات سمجھے؟ اور بالخصوص پھر حدیث کی کتب جیسے کہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں من اراد ان یصنف، کہ جو شخص ارادہ کرے کتاب لکھنے کا. کس کا؟ کتاب لکھنے کا. کتاب لکھنے کا ارادہ کرے. فلیبتدی بہذا الحدیث، اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث سے ابتدا کرے کتاب کی. بات سمجھے؟ اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ بعض محدثین نے اس حدیث کو نصف علم قرار دیا ہے. کتنا؟ نصف علم، کہ یہ آدھا علم ہے. آدھا علم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اعمال دو قسم پر ہیں، ایک اعمال ظاہرہ اور دوسرا اعمال باطنہ. اس حدیث کا تعلق اعمال باطنہ سے. کس سے ہے؟ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ نصف علم ہوا. کیا ہوا؟ اس لیے اس حدیث کو شروع میں لے کر آئے. اور بعض محدثین نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اس میں، انہوں نے اس کو جو ہے نا ثلث علم قرار دیا ہے کہ یہ علم کا تیسرا حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ تیسرا. وہ فرماتے ہیں کہ اعمال کی تین قسمیں ہیں، ثانیہ اور اعمال جوارحہ اور اعمال قلبی. بات سمجھے؟ تو اس حدیث کا تعلق کس سے ہے؟ اعمال قلبی سے ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چونکہ نیت ہے، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ثلث علم ہے، علم کا تیسرا حصہ ہے. کون سا حصہ ہے؟ اور بعض محدثین نے تو اس کو جو ہے نا وہ ثلث الاسلام کہا ہے، جیسا کہ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث اسلام ہے، اسلام کا تیسرا حصہ ہے. بات نہیں سمجھے؟ تو اس وجہ سے چونکہ حدیث اہم تھی تو اس کتاب کی ابتدا بھی اسی حدیث سے کی گئی. اب اس حدیث کے اندر کچھ الفاظ ہیں، ان کی لغوی تحقیق وہ کرتا ہوں. ایک لفظ ہے اس کے اندر انما الاعمال، اعمال لفظ ہے. کیا ہے؟ اعمال. کون سا لفظ ہے؟ اعمال. اعمال یہ جمع ہے عمل کی. کس کی جمع ہے؟ عمل کی. اور یہ باب سمعہ سے آتا ہے، عاملہ یا عمل، بمانے محنت کرنا اور عمل کرنا، محنت کرنا اور عمل کرنا. اور دوسرا لفظ ہے بن نیات. بن نیات. نیات یہ جمع ہے نیتن کی. نیات کس کی جمع ہے؟ نیتن کی. اور نیتن یا تخفیف کے ساتھ بھی آتا ہے، یا مخفف بھی آتا ہے، اور یا مشدد بھی آتا ہے. نیتن اور نیتن، یا مخفف نیتن اور یا مشدد نیتن، دونوں سے آتا ہے. بات نہیں سمجھی؟ اور اس کا معنی ہے ارادہ. کیا معنی ہے؟ ارادہ کرنا. اور نیت کی تین قسمیں ہیں. کتنے قسمیں لکھی ہیں؟ تین قسمیں لکھی ہیں. پہلی قسم تمیز عبادت عن عادت، عن العادت. تمیز عبادت عن العادت، عبادت کو نیت کے ذریعے عادت سے ممتاز کرنا، جدا کرنا. نیت کے ذریعے سے عبادت کو عادت سے جدا کرنا. اب بالفرض ایک آدمی کھڑا ہے نماز کی صورت میں، اگر اس نے نیت کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ عبادت ہوگی، نماز ہوگی. بات نہیں سمجھے؟ اگر اس نے نیت نہیں کی ہے تو یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ ویسے کھڑا ہے. بات نہیں سمجھے؟ اور دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے نیت کی، تمیز عبادت عن العبادت، کہ نیت کے ذریعے سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کیا جائے، جدا کیا جائے. بات نہیں سمجھے؟ جس طرح کہ دیکھو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. بات سمجھے؟ اب اس میں تمیز کس سے کرے گا؟ نیت سے. اگر اس نے زور کی نیت کی تو زور کی نماز ہوگی، اگر اس نے جو ہے نا عصر کی نیت کی تو عصر کی نماز ہوگی. بات نہیں سمجھے؟ اور تیسری قسم جو ہے نا تمیز معبود عن المعبود، کہ نیت کے ذریعے سے ایک معبود کی عبادت کو دوسری معبود کی عبادت سے ممتاز کیا جائے، جدا کیا جائے. بات نہیں سمجھے؟ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، کس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کے لیے. بات سمجھے؟ تو
ایک معبود کی عبادتوں کو دوسری معبود کی عبادتوں سے جدا کرنا یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ نیت کے ذریعے. کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ نیت کے ذریعے ہوتا ہے. اور آگے ایک لفظ ہے وہ ہے ہجرت. کیا ہے؟ ہجرت. ایک لفظ ہے ہجرت. اب ہجرت کی لغوی معنی ہے انتقال من مکان الی مکان، ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف منتقل ہونا. اور شریعت میں کہتے ہیں انتقال من مکان الی مکان لمرضاء اللہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں ہجرت. کیا کہتے ہیں؟ اس کی معنی ہے خانہ بدوشی، ترک وطن، یہ معنی ہے. اور ایک لفظ اس کے اندر ہے نکاحا ینکحو. نکاحا کیا لفظ ہے؟ نکاحا یعنی ینکحوہا. تو یہ دو بابوں سے آتا ہے، ایک فتحا یفتحو، نکاحا ینکحو، اور دوسرا ضربا یضربو، نکاحا ینکحو، بمعنی نکاح کرنا، بمعنی نکاح کرنا. تو لہذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اعمال کے اندر اخلاص کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اعمال کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا.